تو الحمدللہ ایسے جب سے نور القرآن سبیل الجنہ وغیرہ کیا، تب سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مزید علم دیا. اور اسی طریقے سے ابھی اللہ تعالیٰ تو صاف صاف یہاں پہ کہہ دیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی بات. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ نساء میں بھی کہتے ہیں نا، آیت نمبر 59 میں، کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی اطاعت کرو اور ساتھ ہی رسول کی اطاعت کرو. اب وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اس کا اگر آپ یہاں پہ ترجمہ دیکھیں، وہ ہو یو بلیوڈ obey Allah and obey the messenger and those in authority among you and if you disagree over anything. یعنی ہمیں تو اطاعت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، ٹھیک ہے. اور اگر کسی چیز میں ہم ڈس ایگری کرتے ہیں، وہی جو اختلاف ہو جاتا ہے کئی نماز کا طریقے کے مسئلے میں ہو، واٹ ایور جتنے بھی آج اختلافات ہیں، تو اللہ کیا کہتے ہیں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دو. یعنی ریفر اٹ ٹو اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اینڈ ہز میسنجر، کے ویریفائی کرو کہ اللہ اور اس کا رسول اس معاملے میں کیا کہتا ہے. ابھی کوئی مسئلہ ہے آپ کا، آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو قرآن اور سنت میں اس کی علم لینا ہے کہ اس کے بارے میں قرآن اور سنت کیا کہتا ہے. اگر تم واقع میں، اللہ تعالیٰ وہی تو آگے کہتے ہیں، if you should believe in Allah and the last day, this is the best way and the best in result. کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا، کہ اگر تم واقع میں ایمان والے ہو، جو اللہ اور آخرت پہ یقین رکھتے ہو نا، تو تم نے کیا کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اور اگر کبھی اختلاف ہو جائے کسی چیز میں، تو کیا کرنا ہے، تم نے ریفر کرنا ہے قرآن اور سنت سے، قرآن اتھینٹک سننا سے تم نے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے. یہی بیسٹ ہے. اللہ خود کہتے ہیں، دیکھیں، اور کیا چاہیے آپ کو، اتنا کرسٹل کلیئر جب اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، سبحان اللہ، سارا کنفیوژن یہاں پہ کلیئر ہو جاتا ہے. بندے کا علم نہیں تھا، نہیں سمجھا تھا، اتنا کنفیوژن، اتنی گمراہی کیوں تھی؟ کیونکہ سمجھا جو نہیں تھا ہم نے قرآن کو نا. اب سمجھ گئے، دعا کے ساتھ سنسیئرلی، کیونکہ دیکھیں قرآن کتاب ہدایت ہے، شرط اخلاص نیت ہے. وہی جو اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کے شروع میں بھی کہتے ہیں نا کہ ھدی للمتقین ہے. یہ قرآن اگر ہدایت ہے بھی تو کس کے لیے ہدایت ہے؟ تو کس کے لیے؟ متقین کے لیے. ورنہ بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ہدایت نہیں انہیں ملتی. کیوں؟ کیونکہ وہ متقی نہیں ہے. یعنی متقی کون ہوتا ہے؟ جو ڈرتے بچتے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، جس کے اندر طلب اور تڑپ ہوتی ہے ہدایت پانے کی نا، ٹھیک ہے. وہ اخلاص کے ساتھ، نیت خالص اس کی ہوتی ہے، دل میں ٹیڑھا پن نہیں اس کے ہوتا کہ، ٹھیک ہے، وہی ٹیڑھا پن، فرقہ واریت، ٹھیک ہے، سارا. کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ رحم کرے، کہ انہیں آپ قرآن و سنت کی دلیلیں بھی کیوں نہ ان کے سامنے رکھ دیں، اگر وہ چیز ان کے بڑوں کے خلاف جائے، ان کے فرقے کے خلاف جائے، وہ اس چیز کو نہیں مانتے. ایک طرف اللہ اور اس کے رسول، ایک طرف ان کی جماعت یا فرقہ ہے، وہ کس کو لیتے ہیں؟ اب آپ خود سمجھ لیں. تو اللہ رحم کرے، اللہ دعا کرے ایسے لوگوں کے لیے کہ کیسے وہ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں، سبحان اللہ، کہ ان کے پاس قرآن و سنت کی طرف سے ایک بات بتائی جا رہی ہے اور وہ اپنے چیز میں مگن ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. بس ہمیں ابھی اور ایک چیز میرے اندر جو ایک اور ڈاؤٹ آیا تھا کہ قرآن تو صحیح ہے، قرآن کو مان لیا، اب حدیث کیوں ماننی ہے؟ کچھ ایسا بھی ہے سبحان اللہ کہ حدیث کا انکار، یہ چیز بھی کہیں نہ کہیں میں نے فیس کی، ٹھیک ہے. اسے بھی گمراہ ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے بچایا، سبحان اللہ، کہ میں حدیث کو کیوں مانوں، یہ چیز میرے اندر آ گئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جی یہ چیز آئی ہے، آپ میری ہدایت دیں، مجھے ہدایت دیں، میری رہنمائی کریں، میں کیسے؟ تو قرآن خود کہتا ہے نا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اصل آپ دیکھیں، یہ جو قرآن ہے ہم مان رہے، تو یہ قرآن ہے، کس نے ہمیں بتایا؟ حدیث نے بتایا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی تصور ہی نہیں کہ اگر آپ اس چیز کو قرآن کہہ رہے تو کس نے کہا کہ یہ قرآن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، حدیث کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں. تو حدیث کی بھی سائنس ہے الحمدللہ. جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں نا، حدیث کا، سبحان اللہ، تو خوارج، دین سے نکلنے والے سارے لوگ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بھی ایک الگ فرقہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ صرف قرآن کو لیتے ہیں، قرآن کی بات مانتے ہیں، اور حدیث کا وہ انکار کر دیتے ہیں. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک دور آئے گا جو ایسا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. حدیث کی سائنس ہے سبحان اللہ. سند جسے کہتے ہیں چین، ٹھیک ہے، یعنی
پورا ایک انتظام کہ جیسے قرآن کو کمپائل کیا گیا، اسی طرح احادیث پہ بھی بہت زیادہ کام ہوا ہے الحمدللہ۔ اس میں ٹائپس ہوتے ہیں صحیح، حسن، ضعیف کر کے، اور کچھ من گھڑت احادیث، جھوٹی حدیثیں جو لوگوں نے گھڑ لی ہوئی ہے، یہ بھی بہت زیادہ عام ہوتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو جس نے اس پہ سب سے زیادہ، یعنی ایک محدث جس نے بہت زیادہ اس پہ کام کیا الحمدللہ، محمد ناصر الدین البانی، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، تو انہوں نے بہت زیادہ اس پہ کام کیا، صحیح احادیث کو اکٹھا کیا، ٹھیک ہے، ضعیف سے پاک کر کے الحمدللہ احادیث کو انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے، اور بہت زیادہ کام الحمدللہ احادیث پہ ہوا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو حفاظت کا ذمہ تھا نا، اللہ تعالیٰ نے خود لیا نا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ اپنے حفاظت کا کام کروا رہے ہیں اپنے بندوں سے، اس پہ بہت زیادہ کام بھی ہوا ہے الحمدللہ۔ تو بہت کچھ ہے حدیث کے بارے میں، اگر آپ جاننا چاہیں، اس کی کئی ڈگری لوگ لیتے ہیں، سبحان اللہ، اس کی سائنسز ہوتی ہیں، تو اگر آپ چاہیں تو بہت کچھ ہے، لیکن ابھی سب سے پہلے کرنے کا کام کیا ہے، کرنا کیا ہے، یعنی علم تو بہت کچھ ہے، بہت زیادہ ہے، ریسرچ کا کام، سیکھنے کا، جاننے کا، لیکن ابھی بیسک چیز جو ہے صحیح راستہ، صراط مستقیم پہ آنا ہے، تو کرنا کیا ہے، دلوں کو خالص کر لیں۔ میں نے کیا کیا تھا، خالص دل کے ساتھ دعا کی تھی، اللہ نے کیسے سٹیپ بائی سٹیپ مجھے گائیڈ کرتے کہ نا، کہ وجدک ضالا فہدی، اسی طریقے سے اللہ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ جب آپ گمراہ ہوتے ہیں، یعنی نہیں آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہوتا، بس خالص ہو جائے، سنسیئرلی اللہ سے دعا کریں، کوئی بھی چیز ہو اللہ سے مانگ کر بندہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، یاد رکھے، اپنی نیتوں کو خالص کریں، ٹھیک ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں میں، آپ کی جیسی نیت ہوگی نا ویسے ہی آپ کی زندگی ہوگی، تو اس لیے سب سے پہلے دلوں کو پاک و صاف کر لیں، ٹھیک ہے، خالص اللہ سے دعا کریں، میری باتوں پہ اعتبار نہ کریں، کسی کی باتوں پہ اعتبار نہ کریں، جیسا مجھے کسی پہ ٹرسٹ نہیں تھا آپ بھی کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں، اونلی ٹرسٹ اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، آپ اللہ پہ ٹرسٹ کریں، اللہ سے صحیح راستہ مانگیں، آپ نو ایٹ پریزنٹ جس بھی فرقے میں ہے، جو بھی آپ راستہ فالو کرتے ہیں، واٹ ایور، ٹھیک ہے، کسی بھی منہج پہ کیوں نہ ہو، سنسیئرلی، رب تو سب کا ایک ہے نا، کتاب تو سب کی ایک ہے، سبحان اللہ، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ سے دعا مانگے، قرآن سے جڑ جائے، بس اس کو سیکھنا سمجھنا شروع کر دیں کہ میرا رب نے مجھ سے کیا کہا، سب جھوٹ بول سکتے، کسی پہ اعتبار نہیں کریں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو کبھی آپ کو، ٹھیک ہے، دھوکہ نہیں دے سکتے، جو اس سے سنسیئرلی مانگتا ہے وہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ جب میں نے اتنے اسٹرگل کے بعد صحیح راستے کو پہچانا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی الحمدللہ، تو پرپس آف لائف کیا ہے کہ خود کو اللہ سے جوڑنا ہے، ساتھ ہی دوسروں کو بھی جوڑنا ہے نا، کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہی دعوت کا کام، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ کون اس سے بہتر ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اس بات سے بہتر کس کی بات ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ احسن قول کہتے ہیں، تو انفرادی طور پہ تو خود کو اللہ سے جوڑنا، یہ میری زندگی کا مقصد تھا، یعنی ہم سب کی، اور اجتماعی طور پہ یہ تھا کہ ہم نے دوسروں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ اب جو اللہ نے مجھے ہدایت دے دیا، تو لوگوں کا حق ہے، میرا خود کا حق ہے کہ میں پہلے خود کو ہدایت پہ رکھوں، پھر اپنے گھر والوں کو ہدایت پہ لاؤں، پھر اپنے معاشرے کو، پڑوسیوں کو، ساروں کو الحمدللہ، کیونکہ میں ایک جو ہدایت پہ آ گئی، تو الحمدللہ یہ چیز ہے کہ جب میری زندگی قرآن سے اتنی آسان ہو گئی، خوشحال ہو گئی، نو خوف نو غم الحمدللہ، کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون والی زندگی کا جو اللہ نے وعدہ کیا وہ دیتا ہے، جب آپ ایمان اور تقوی اختیار کرتے ہیں، قرآن سے جڑتے ہیں، ایک سنسیئر اسٹوڈنٹ آف قرآن بنتے ہیں، تو زندگی میں صرف اور صرف سکون، یعنی قرآن سے ایمان آتا ہے، ایمان سے اطمینان آتا ہے الحمدللہ، اور خوشحال زندگی آپ کی بن جاتی ہے، سارے غم خوشیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہی جو قرآن ہے نا، اللہم اجعلنا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا، سینوں کا نور بنا، ہمارے غموں اور دکھوں کو دور کرنے والی بنا اس قرآن کو، تو واقعی میں قرآن ربیع قلبی بھی بنتا ہے، نور صدری بھی بنتا ہے، جلاء حزنی وذہاب ہمی بھی بنتا ہے، جب آپ اس کے حق دیں گے، کہ آپ اس کو سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو صحیح، یعنی کیا حقوق ہے قرآن کے 5 کے، سب سے پہلے تو اس پر ایمان لے آنا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے،
ٹھیک ہے، یہ خالص اللہ کی طرف سے ہے، اور ساتھ ہی اس کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس کو سمجھنا، غور و فکر کرنا، افلا یتدبرون القرآن، ٹھیک ہے، وہی غور و فکر کرنا قرآن پہ، اس پہ عمل کرنا اور اس کو عام کرنا، یہ قرآن کے حقوق ہے۔ جب آپ قرآن کے حقوق دیں گے، ٹھیک ہے، زیادہ کچھ نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اب میری زندگی اس پہ آ گئی الحمدللہ، کہ جو تم میں سے بہترین وہ ہے، ہر اعتبار سے بہترین بیسٹ وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو الحمدللہ میں خود قرآن سیکھتی بھی ہوں، اور جتنا بھی اللہ نے مجھے علم دیا وہ آگے سکھاتی بھی ہوں قرآن الحمدللہ۔ قرآن سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، یہی سارا کچھ الحمدللہ یہی ہے۔ اس سے باقی کام آپ کی زندگی کے، آپ جو بھی یہ رول پلے کر رہی ہوتی ہے ایز اے ڈاٹر، ایز اے مدر، ایز اے وائف، واٹ ایور یور رول، یو ول بی playing the best role of it subhanallah, because you are the best, as Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said کہ قرآن کا اسٹوڈنٹ جو قرآن سیکھتا سکھاتا ہے یہ بیسٹ ہوتا ہے، میں نہیں، آپ نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سچا انسان کہہ رہا ہے کہ یو آر دا بیسٹ۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں نا کہ خیر مما یجمعون، یہ قرآن ان سب سے بہتر جو تم جمع کر رہے ہو، یہ قرآن ان سب سے بہتر ہے الحمدللہ۔ تو ڈیلی آپ سم ٹائم جسٹ، کیونکہ میرے پاس ایسے سسٹرز کے بھی میسیجز آتے ہیں جو اتنے، یعنی وہ کہتی ہیں کہ ہم سیکھنا تو چاہتے ہیں، ہم کرنا تو چاہتے ہیں، نماز پڑھنا تو چاہتے ہیں، ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے دیے 24 گھنٹوں میں سے ہاف این آور، جسٹ ہاف این آور، ناٹ ایون آور، آئی ایم جسٹ آسکنگ، ہاف این آور نہیں ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، 5 نمازیں ایٹ لیسٹ فرض آپ نہیں ادا کر سکتی، یعنی فرض تو فرض ہے نا ایٹ لیسٹ، ٹھیک ہے، تو آپ ابھی کیا کریں گے؟ سب سے پہلے جا کر اپنی نمازوں کو آپ صحیح کریں گے، سب سے پہلے جائیں گی، وضو کریں گے، 2 رکعت توبہ کے نفل پڑھیں گی، ٹھیک ہے، اللہ سے معافی مانگے، جس بھی راستے پہ تھی، قرآن سے دور تھی، واٹ ایور جو بھی تھا، توبہ کریں، کیونکہ یہ جو توبہ ہے نا، یہ آپ کے اور اللہ کے راستے میں جو بھی درار ہوتی ہے، یعنی آپ کے اور اللہ کے تعلق کو مضبوط کر دیتی ہے۔ توبہ جو ہے نا گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، کرواتی ہے الحمدللہ، اور ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے 2 توبہ کے نفل پڑھنے، اللہ سے معافیاں مانگنی ہے، اور دل کھول کے ہدایت کی دعا اللہ سے مانگنی ہے، ٹھیک ہے، بس کچھ زیادہ نہیں، جسٹ اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا، دل سے مانگے، آج تک بہت دفعہ پڑھا تھا، آج مانگیں گے ہم اس کو، ٹھیک ہے، تو مانگنا ہے۔ اور ہاف این آور کیسے دن کا، بس ایک نماز آپ کی 5 منٹ اگر آپ لگا لیں صرف، تو 5 into 5 25، ٹھیک ہے، اور 5 منٹ صرف علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ لگائیں، جسٹ 5 منٹس ڈیلی، ہاف این آور سے آپ شروع کریں گی، یہ دن بدن بڑھتا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ چھوٹے سے شروع کرنا ہے، دریا یعنی قطرہ قطرہ آگے جا کر جو ہے نا دریا بنتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ اتنی بزی ہیں کہ آپ کو ٹائم ہی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، ٹائم ہوتا ہے، بس ہم نے اس کو مینیج کرنا ہے، تھوڑا سا لگانا ہے، کیونکہ دیکھیں ہدایت کی 5 شرائط لکھ لیں آپ پہ، کہ سب سے پہلے تو دل خالص ہونے چاہیے، نیتیں خالص ہونے چاہیے، نیت، اس کے بعد کوشش کرنی ہے، اس کے لیے جاننے کی کوشش کریں، کئی آپ کے پاس اتھینٹک ریسورسز ہیں، میں خود آپ کی اس میں مدد کرنے کے لیے الحمدللہ تیار ہوں، میں نیچے اپنے کانٹیکٹ ڈیٹیلز دے دوں گی، آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں، آپ کو اتھینٹک سورسز سے جوڑنا الحمدللہ میرا کام ہے، آپ خود وہاں سے علم حاصل کریں گی، اور آگے جا کر آپ نے محنت بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، تیسری شرط محنت، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے یہاں تلواریں تو نہیں اٹھانی، قلم اٹھانے ہیں بس، ٹھیک ہے، علم حاصل کرنا ہے، محنت کرنی ہے، قربانی وقت کی تھوڑی سی 5 منٹ سے وقت کی قربانی کرنی، اور دعا ساتھ ساتھ کنسسٹنٹلی آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، کچھ بھی ہو، جو بھی مشکل آ رہی ہے آپ کو ہدایت کے راستے میں یا زندگی میں بھی، جو بھی پریشانی، دعا دعا دعا، سنسیئرلی آپ دعا کریں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو سننے والے ہیں، بس شرط ہے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی سنیں، اللہ خود کہتے ہیں نا کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو، یعنی میں تو بہت تمہارے قریب ہوں، ٹھیک ہے، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں، ٹھیک ہے، بس تمہیں چاہیے، اگر تمہاری دعائیں قبول ہوں، تم چاہتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ میری بھی بات مانو، ٹھیک ہے، آپ اللہ کی مانیں گی تو اللہ آپ کی مانیں گے۔ کئی دفعہ کئی سسٹرس آتی ہیں کہ ہم دعا کر کر کے تھک کے قبول ہی نہیں ہوتی، نعوذ باللہ، یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے پہلی بات، لیکن اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو مین ریزن از
यू प्रॉब्लम है तो कॉज भी होगा, पहले उस कॉज को देखें, व्हाट्स द कॉज, वाई इज दिस प्रॉब्लम अकरिंग, हाउ टू सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्विंग में फर्स्ट है कि आप कॉज को देखेंगे, उस कॉज को ख़त्म करेंगे, कहाँ आपसे क्या हो रहा है जिसकी वजह से आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही। कई दफ़ा गुनाह जो है ना दुआओं की कबूलियत में रुकावट बन जाती है। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले 2 रकत तौबा की नफिल का इसलिए कहा कि तौबा की नफिल आप पढ़ के माफ़िया मांग लें, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर आप हिदायत की दुआ मांगें या जो भी दुआ मांगेंगी, इंशाअल्लाह ताला सारा कुछ कबूल होगा। बस ये है कि आप अल्लाह की माने और अल्लाह पे ईमान रखें, तवक्कुल रखें कि वो आपको हिदायत देगा, आपकी मुश्किलों को हल करेगा। सारा कुछ तवक्कुल से होता है, लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो हिदायत पाए। तो इस तरीके से ये थी मेरी एक छोटी यानी स्ट्रगलिंग या फिर आप कह लें इंटरेस्टिंग वॉट एवर, कि इतना सारा कन्फ्यूजन, इतना स्ट्रगल अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, लेकिन इस्तिक़ामत से जो मैं जमी रही। ठीक है, अगर मैं बेजार आ जाती, ठीक है, कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, इतने इख्तलाफात है, बस क्या करना है, छोड़ दूँ, ठीक है, अगर मैं छोड़ती तो मैं सही रास्ते पे ना आती ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप इस्तिक़ामत के साथ जमे रहेंगी तो सारा कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। तो आपने क्या करना है, बस अभी चाहे तो मुझसे रब्ता करें, ज़रूर मैं आपको गाइड करूँगी, ओनली सिस्टर्स इंशाअल्लाह ताला। तो जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीर। अगर आपको ये पसंद आया तो आगे आपने इसको शेयर करना है, अपने लिए सदक़ा जारिया बनाना है इंशाअल्लाह ताला। सोचिए अगर आपके ज़रिए कोई एक भी हिदायत पे आ जाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु को इसके बारे में कहा था कि ये तुम्हारे लिए सिर्फ ऊँटों से बेहतर है अगर तुम्हारे ज़रिए एक भी हिदायत पे आ जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सोचिए उनकी ज़िंदगी संवर जाती है, उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो जो दूसरों की ज़िंदगी आसान करता है, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी आसान करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से आप इसको आगे शेयर करें, ज़रूर करें, और इसी तरह दुआ करें, ठीक है, अपने लिए भी, उम्मत के लिए भी। ठीक है, कितनी गुमराही है, कितनी जहालत है, जो भी प्रॉब्लम्स आज उम्मत में है, एक ही रीज़न है, कुरान से दूरी। आप जाके हिस्ट्री उठा के देख लें, जब तक मुसलमान, सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के 1000 साल आप देखें किस तरीके से मुसलमानों का रोबर रुतबा सारा कुछ था ना। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में मुसलमान आ गए थे, क्योंकि उन्होंने कुरान और सुन्नत को थामा हुआ था मजबूती से, ऑथेंटिसिटी के साथ। आज वो नहीं है, इसलिए मुसलमान आज फिट रहे। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह हमारी इस्लाह करे, हमें माफ़ करे, हमारे ऊपर अपनी रहमत करे, और रहमत आएगी कुरान के साथ। एक ही, ऑल द प्रॉब्लम्स हैज़ द ओनली सॉल्यूशन के कुरान से जुड़े, कुरान को थाम लें। ठीक है, डेली जितना वक्त आप इसको लगा सकते हैं समझने के लिए लगाएं, यही हिदायत है, याद रखें। अल्हादी वो है और हिदायत दी है उसने हमें। ठीक है, फमन इत्तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा तो क्या कहा कि मेरी हिदायत जब भी तुम्हारे पास आएगी, जो उसकी इत्तिबा करेगा, पैरवी करेगा, उस पर अमल करेगा, उस हिदायत को अपनी ज़िंदगी में लाएगा, उस पर ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। ठीक है, और इसी तरह जो इसको झुटलाएगा, इसका कुफर करेगा, ठीक है, इवन मुसलमान, सुभान अल्लाह, जो इसको अपनी ज़िंदगी में नहीं लाते, अल्लाह ने उन्हें कहा कि अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए दर्दनाक यानी बड़ा अज़ाब है। तो अल्लाह